ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 9واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پارے کے شروع میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر لوگ تقوی اختیار کر لیں، جو مومن ہیں یا صحیح معنوں میں متقی بن جائیں، ایمان لے آئیں پھر متقی بن جائیں۔ تو متقی کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے والے مومن بنیں اور گناہوں کے کام نہ کریں، تو پھر ان کو بدلے میں، جزا میں، صلے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے ہم اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین سے بھی برکتیں ہی نکلیں گی، اگر لوگ گناہوں کو چھوڑ کر صحیح مومن بن جائیں۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے۔ ایمان تو ہم لا چکے ہیں، مومن ہم بن چکے ہیں، اب صرف تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا، اللہ کا ڈر اپنے اندر ہر وقت رکھنا، یہ ضروری ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں، شیطان نے یہ ضرور سوچ بنا رکھی ہے کہ بہت مشکل کام ہے متقی بننا۔ بھائی، جو متقی ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، تو ہمیں صرف گناہوں کو چھوڑنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اچھے حلال اور جائز کام کرنے ہیں، حرام اور ناجائز کام کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو پھر دیکھیں کیسی آسمان اور زمین سے برکتیں ہی برکتیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اور یہ پورا واقعہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس میں جہالت کو واضح کیا ہے بنی اسرائیل کی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی اور فرعونیوں کو پانی میں غرق کر دیا، اب یہ نجات پانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو ان کا حال دیکھیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، پیارے موسیٰ، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پر ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا بت بنا دو نا، کوئی ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو جس کو ہم دیکھیں، اس کی عبادت کریں۔ یعنی کہ دیکھا دیکھی دیکھو کتنا اثر پڑ جاتا ہے، ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ اب یہ مومن ہے، ایمان والے ہیں، اور جہالت کتنی، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا انکم قوم تجہلون، تم کیسی جاہل قوم ہو، کیسی عجیب بات کر رہے ہو، اللہ پر ایمان ہونے کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہمیں کوئی ایسا بت یا ایسی کوئی چیز بنا دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ جس اللہ پر ایمان لائے ہو اس کی عبادت کیا کافی نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، تنبیہ کی، لیکن کچھ وقفہ ٹائم ملا ان کو، تو انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس کو ہی پوجنا شروع کر دیا کہ یہی ہمارا خدا ہے، اور پھر اس کی سزا میں بڑی جانیں ان کی گئی تھی، بڑے لوگ پھر قتل ہوئے تھے اسی گناہ کی پاداش میں۔ تو اس لیے اللہ پر ایمان ہے، مومن ہو تو صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کبھی کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، کسی اور کے متعلق شرک کا اندیشہ، سوچ بالکل نہیں ہونی چاہیے، پھر صحیح معنوں میں مومن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعہ، کہ یہ قیامت کا ذکر جو بار بار قرآن مجید میں، یہ کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل انما علمھا عند ربی، اے پیارے نبی ان کو بتا دیجئے کہ قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔
لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جب وہ چاہے گا، جب اس کی مرضی ہوگی تب وہ قیامت کو ظاہر کرے گا، قیامت قائم ہوگی اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا ثقلت فی السماوات والارض، جب بھی قیامت آئے گی نا تو زمین و آسمان بچیں گے نہیں، بہت بڑی مصیبت زمینوں پر اور آسمانوں پر آ جائے گی، مخلوقات تو ختم ہو جائے گی نا، زمین آسمان بھی نہیں بچیں گے۔ تو یہ بہت بہت سخت ترین حالات ہونے والے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی قیامت کا علم جب نہیں ہے تو اور کسی کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہم آئے دن دعوے سنتے رہتے ہیں، سائنسدانوں کے دعوے سنتے رہتے ہیں، کچھ ایسی موویز بن کے بھی آ جاتی ہیں اور آ چکی ہیں، 2012 میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، 2012 میں قیامت آ جائے گی، کیا ابھی 2012 کیا ابھی 2024 آ گیا، کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جتنا جب بھی کوئی دعویٰ کرے نا کہ قیامت آنے والی ہے اس ٹائم پہ، اس سال میں، اس مہینے میں، تو یقین مانو وہ بندہ 100% جھوٹا ہے، کیونکہ اس کا علم تو کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے تو اور کسی کے پاس کیا ہوگا؟ تو یہ عقائد میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں سکھا رہی ہے کہ قیامت کا علم صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کے لیے تم نظریں نیازیں چڑھاتے ہو، یہ سارا شرک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے بھئی، جو خود مر گئے ہیں، جو خود کو موت سے نہیں بچا سکے، جو خود مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، جن کے اپنے جنازے پڑے گئے، جن کو جنازے سے پہلے لوگوں نے کپڑے اتار کے جن کو نہلایا، وہ کسی کی کیا مدد کریں؟ تو کتنی بڑی احمقانہ حرکت ہے کہ مومن مسلمان ہونے کے باوجود بھی کسی قبر پہ جا کے سر جھکائے بیٹھے ہیں، قبر والے سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، قبروں والوں سے مانگتے۔ اور کتنی آسان لفظوں میں اللہ نے وضاحت کی ہے، دیکھیے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، اب وہ بھی تو تمہارے جیسے بندے ہی ہیں۔ بھئی کتنا بھی بڑا کوئی ولی ہو، کوئی پہنچی سرکار ہو، کوئی بزرگ ہو، کچھ بھی ہو، آخر تو انسان ہی ہے نا۔ تو اللہ کہتے ذرا غور کر لو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہی تو ہیں، تم نے دیکھا نہیں وہ بھی کبھی پیدا ہوئے تھے، آج وہ پہنچی سرکار بنے ہوئے ہیں جن کو تم نے مانا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ جن کے در پہ جا کے سر جھکا رہے ہو، کبھی وہ بھی پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ بھی پیدا ہوئے تھے نا۔ تو جب پیدا ہوئے تھے تو چھوٹے سے بچے تھے، ان کو تو خود کھانا پینا نہیں آتا تھا۔ بھئی ہر چھوٹا بچہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کو کھانا پینا آتا ہے؟ نہیں، اس کے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ کھا، ورنہ وہ روتا رہتا ہے، کھا نہیں سکتا۔ تو یہ جو پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں تمہاری، یہ جن بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے تم سر ٹیکتے ہو، عباد امثالکم، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ہیں۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہیں تو پھر اللہ کے ہاں وہ مقام پا چکے ہیں، لیکن اس دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ فوت ہو کر دنیا سے جا چکے۔ اگر پھر بھی تم مانتے ہو تو اگلے الفاظ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ان کو پکارتے ہو نا، ان کو پکارو، پھر اب ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب بھی دیں۔ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ نا پھر کہ تم ان کو پکارتے ہو وہ تمہارا جواب دیتے ہیں۔ بھئی جب وہ دیکھیں نا، مجھے کو بندہ بلاتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں، جواب دیتا بھی ہوں، اور میرا جواب اس بندے کو سنائی بھی دیتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ میں صحیح ہوں، سالم ہوں۔ لیکن اگر میں کسی کی بات سنوں اور جواب ہی نہ دے سکوں، اور جواب دوں تو اگلے کو سنائی ہی نہ دے، تو مطلب کیا ہوا
میں ناقص ہوں، وہ صحیح ہے جو بات کر رہا ہے میں سن رہا ہوں، لیکن جب میں کرتا ہوں تو اس کو سنائی نہیں دیتی ہے، تو نقص کس کے اندر ہے؟ جس کو پکارا جا رہا ہے۔ بھائی جس مزار پہ، جس قبر پہ گئے ہوئے ہو، وہاں جا کے جس سے تم مانگ رہے ہو جو فوت ہو چکا ہے، تم کہتے ہو کہ وہ سنتے ہیں، چلو مان لیا وہ سنتے ہیں، تمہاری انہوں نے سن لیا نا، تب وہ جواب دیتے ہیں، ہاں جواب دیتے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں تم سنتے ہو؟ نہیں جی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نقص کہاں پر ہے؟ آپ تو بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن وہ نہ بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ تو خدا نہ کچھ عقل سے کام لیں۔ یہ کیا بےہودگی سی پھیلائی ہوئی ہے کہ قبروں پہ جا کے جو زندہ ہوتے ہیں تب وہ کچھ کر نہیں سکتے، خود کبھی بیمار ہوتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، جب وہ مر جاتے ہیں تب وہ دوسروں کو شفا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسی عجیب حرکت ہے! دنیا میں تھے تو خود بیمار جب ہوتے تھے، محتاج تھے، کھانے پینے کے محتاج تھے، کھانے کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن جب وہ فوت ہو چکے ہیں اب وہ دوسروں کو کھانا دیتے۔ تو کیسی یہ عجیب عجیب سی باتیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری شیطان کی چالیں ہے جس کے ذریعے اس نے لوگوں کو شرک پہ لگا رکھا ہے۔ تو خدا را میرے بھائیو، اس شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یاد رکھو جب قرآن مجید پڑھا جائے نا تو بڑے سکون سے قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ سنا کرو۔ اب اس آیت سے کچھ لوگوں نے غلط مطلب بھی نکال لیا، کہتے ہیں جی دیکھو جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے، اس لیے جب نماز با جماعت ہوتی ہے، امام جب اونچی آواز سے قرات کرتا ہے تو خاموش رہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ بھئی یہ جو آیات ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، شور شرابہ نہ کرو۔ یہ نماز کے متعلق نہیں ہے، یہ عام حالات میں ہے۔ اور نماز کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنت طریقہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب نماز با جماعت ہو رہی ہو نا اور میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوں، فجر کی نماز کا وقت تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے خاموشی سے قرآن سنا کرو، سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہنا کہ نہیں جی سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، خاموش ہو کے پیچھے کھڑے رہنا ہے، تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ اپنی عقل کو دین نہ بنائے، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے حکم سے بتا دیا، اور وہ یہی ہے کہ کوئی ایک رکعت بھی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے، نماز ہوتی نہیں ہے فاتحہ کے بغیر۔ اور جیسا کہ پہلے پارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہی کو اللہ تعالیٰ نے نماز کہا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی آیات کو غلط طریقے سے توڑ مروڑ کے بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس پارے کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یقین مانو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقین مانو، اس چیز کا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ اب فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے پنجابی کی طرح جو ہم کہتے ہیں فتنہ یعنی مصیبت، نہیں، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش ہے۔ آزمائش میں بندہ کامیاب بھی ہوتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس مال اور اولاد کی موجودگی میں کبھی ناکام نہ ہو جانا۔ مال کے نشے میں تم اللہ کو بلا دو، اولاد کے نشے میں، اولاد فرما بردار ہے، کمانے والی ہے، محافظ ہے، جو کچھ بھی ہے، تو اس نشے میں تم اللہ تعالیٰ کو بلا دو، یہ اولاد کی تربیت ہی ایسی کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی لگے رہے، تو یہ تو اپنی قبر کو آگ سے بھرنے والی بات ہے۔ تو یہ جو دو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فتنہ کا مطلب یہ ہے، آزمائش کا مطلب کہ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ساتھ خاص کر کے آزمائش کرتے ہیں بندے کی۔ تو خیال کرنا تمہاری یہ دونوں نعمتیں جو ہیں کہیں تمہارے لیے آزمائش میں ناکامی کا سبب نہ بن جائیں۔
اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، یعنی کہ تم اسی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے تم بڑے بڑے نیک کام کر سکتے ہو، اسی مال کے ذریعے تم جنت حاصل کر سکتے ہو، اسی اولاد کی اچھی تربیت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔